بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء، آج ہمارا سبق نمبر 41 ہے، جماعت نام اردو کے سبق ملکی پرندے اور جانور، اس کی ہم نے مشق کرنی ہے۔ بچوں، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو ہماری مشق ہوتی ہے یہ سبق کی دہرائی ہوتی ہے، اور سبق کو اگر آپ نے غور سے پڑھا اور اس کو سمجھا ہے تو مشق آپ کی یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختصر سوال نمبر 1 ہے کہ مختصر سوالات کے جوابات دیں۔ الف ہے کہ کوا گرامر میں ہمیشہ کیا استعمال ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلا جملہ ہی آپ نے یہ پڑھا تھا شفیق الرحمان کا کہ کوا گرامر میں ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے، کبھی نہیں بولتا کوئی بھی۔ بے ہے پہاڑی کوا کتنا لمبا ہوتا ہے؟ تو بچوں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ پہاڑی کوا نسبتاً بڑا ہوتا ہے، تقریباً 1.5 فٹ لمبا ہوتا ہے۔ بندوق چلے تو کوے کیا کرتے ہیں؟ بندوق چلے تو کوے سے اپنی ذاتی توہین سمجھتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں کہیں سے جمع ہو جاتے ہیں۔ اور دال ہے کہ ہم ہر خوشگلو پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں۔ اس میں قصور کس کا ہے؟ اس میں قصور ہمارے شعراء اور اردو ادب کا ہے، جنہوں نے لوگوں کو بتایا ہی نہیں کہ بلبل کون سی ہے۔ وہ ہر خوشگلو پرندے کو بلبل کہتے ہیں۔ بلبل کے گانے کی کیا وجہ ہے؟ بلبل کے گانے کی وجہ اس کی خواندگی، غمگین خواندگی زندگی ہے، اس کے گھر کی زندگی کا غمگین ہونا ہے۔ بلبل بہت سے موسیقاروں سے کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ اگر بلبل اچھا نہ گا سکے تو اس کو چپ کرائیں چپ کر جاتی ہے، جبکہ موسیقار اگر اچھا نہ گائیں تو وہ 100 طرح کے بہانے کرتے ہیں کہ ساز والے اچھے نہیں تھے، گلا خراب تھا، فلاں تھا فلاں تھا۔ بھینس کا مشغلہ کیا ہے؟ بھینس کا مشغلہ ہے تالاب میں لیٹے رہنا اور جھگالی کرنا۔ بھینس کس لحاظ سے انسان سے زیادہ خوش نصیب ہے؟ کیونکہ اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی اور انسان کو ہزاروں فکریں ہوتی ہیں۔ الو کی کتنی قسمیں بتائی جاتی ہیں؟ الو کی 20 قسمیں بتائی جاتی ہیں، لیکن ان قسموں کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ہے کہ الو کو کون پسند کرتا ہے؟ الو کو وہ آدمی پسند کرتا ہے جو فطرت کا ضرورت سے زیادہ مداح ہو، جو فطرت کا ضرورت سے زیادہ مداح ہو۔ سین ہے کہ الو کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے دلچسپی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے الوؤں کی ہم جتنی بھی تربیت کر لیں بالآخر وہ الو ہی رہیں گے۔ بلی کتنے عرصے میں سدائی جا سکتی ہے؟ 1 سال میں سدائی جا سکتی ہے بچوں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ متن کو مد نظر رکھ کر درست جملوں پر درست کا نشان لگائیں۔ کوے کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے، یہ درست ہے۔ کوا باورچی خانے کے پاس بہت اداس رہتا ہے، غلط ہے۔ جیم ہے کہ ہم ہر خوشگلو پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں، درست ہے۔ دال ہے کہ الو شہروں میں رہتا ہے، غلط ہے۔ اور ہے بلی اور کتے کی رقابت مشہور ہے، درست ہے۔ دیے گئے الفاظ میں سے موضوع الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک لفظ اٹھا کے خالی جگہ میں رکھنے بھائی۔ کوا گرامر میں ہمیشہ ڈیش استعمال ہوتا ہے، غلط، زیادہ مذکر مؤنث مذکر استعمال ہوتا ہے۔ اور کوا باورچی خانے کے پاس بہت ڈیش رہتا ہے، ناخوش، اداس، خوفزدہ، مسرور رہتا ہے۔ کوا ڈیش نہیں سکتا اور کوشش بھی نہیں کرتا۔ کوا ہنس، سمجھ، ہنس، دوڑ اور گا نہیں سکتا۔ بلبل ایک پالتو گھریلو روایتی پرندہ ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ ڈیش کی قسمیں نہیں ہوتی، وہ سب ایک جیسی ہوتی ہیں۔ بلی، بھینس، چڑیا، بلبل۔ بھینس کی قسمیں نہیں ہوتی، وہ سب ایک جیسی ہوتی ہیں۔ بھینس کے ڈیش شکل صورت میں ننہال اور ددیال دونوں پر جاتے ہیں۔ پاؤں، سینگ، بال، بچے۔ بھینس کے بچے شکل و صورت میں ننہال اور ددیال دونوں پر جاتے ہیں۔ الو کی ڈیش قسمیں بتائی جاتی ہیں، 20 قسمیں بتائی جاتی ہیں بچوں۔ بلیوں کی ڈیش ان گنت، کئی اور بہت کم اور نایاب قسمیں بتائی جاتی ہیں، کئی قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھو ہوئے بچوں۔ صبح، شام، سیاہ، سفید، تیز، سست، اصلی، نقلی، پکا، کچا، خراب، درست، محبت، نفرت، روشن، تاریک۔ صبح، شام، سیاہ، سفید، تیز، سست، اصلی، نقلی، پکا، کچا، خراب، درست، محبت، نفرت، روشن، تاریک۔ اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کیجیے۔ بھائی بچوں، میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ اردو میں اعراب یہ نہیں مقصود ہوتا کہ آپ مذکر لکھیں تو میم پہ پیش
اور زال پہ زبر، کاف پہ شد اور زبر اور رے کو ساکن چھوڑ دیں، اس طرح سے آپ اعراب بتا دیں، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ کوئی ایک آدھ حرف ہوتا ہے جس کا اعراب اہم ہوتا ہے، وہی تلفظ کو درست بناتا ہے اور وہی اسے غلط بنا دیتا ہے، جیسے مذکر یا مذکر، کیوں بھی بچو، مذکر یا مذکر، یہ مذکر ہے، مذکر نہیں ہے، کیونکہ مذکر وہ الگ سے صیغہ بن جائے گا، یہ مذکر ہے، تو گویا صرف کاف کا اعراب ہمیں مقصود ہوا کہ اس پہ شد اور زبر۔ یا پھر ایک اور بھی بات ہو سکتی ہے کہ مذکر کو کوئی مذکر پڑھے، لیکن وہ بہت کم، میم کا اعراب بہت کم غلط ہوتا ہے، زیادہ جو غلط ہوتا ہے وہ کاف کا ہوتا ہے، تو مذکر۔ مختصر، لو بھی بچو، اس میں سب سے عام صاد کا اعراب ہے، کیونکہ لوگ پڑھتے ہیں مختصر، مختصر نہیں ہے، یہ مختصر ہے، صاد کے زبر اور زیر کے علاوہ اس میں غلطی کا احتمال ہی نہیں، مخ کو کوئی کیا پڑھے گا، مختصر تو کوئی بھی نہیں پڑھتا، تو مختصر، صاد پر زبر، میم پہ پیش، خے ساکن، تے پہ زبر، صاد پر زبر اور رے بھی ساکن۔ اچھا بھی بچو، یہ جو آگے حجم کا لفظ ہے، اور یہ اصل میں عربی میں ہے تو حجم، عربی میں اصل لفظ ہے حجم، لیکن اردو والے اسے حجم بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس میں اس سے بھی زیادہ جو عام اعراب ہے وہ جیم کا ہے، حجم نہیں کہنا، نہ حجم کہنا ہے، بلکہ حجم کہنا ہے یا حجم کہنا ہے، جیم ساکن ہے۔ مسرور، مسرور، اس میں کوئی خاص مطلوب اور مقصود حرف مجھے نظر نہیں آتا، مسرور کو کوئی کیا اور پڑھ سکتا ہے، میم پہ زبر، سین ساکن، رے پہ پیش، واو ساکن اور رے ساکن۔ حفظان صحت، حفظان صحت، اس میں ایک تو صحت کے حا کا اعراب ہے، اور دوسرا یہ چونکہ مرکب اضافی ہے، اس کے پہلے اسم کا اعراب ہے، آپ کو پتہ ہے مرکب اضافی کا پہلا اسم کیا ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے، مجرور۔ حفظان صحت، حفظان صحت، تو مرکب اضافی ہے، اس کا پہلا اسم ہے حفظان، حفظان کا جو آخری حرف ہوگا وہ مکسور ہوگا، حفظان، اور پھر صحت، صحت کی ہا کا اعراب بھی عام ہے، اس پہ شد بھی ہے اور زبر بھی ہے، تو کیا اعراب ہوگا پورے کا، یہ ہا پہ، ہا کے نیچے زیر اور فے ساکن اور زوئے پہ زبر، الف و تائی ساکن اور نون کے نیچے زیر، کیونکہ یہ مرکب اضافی کے پہلے اسم کا آخری حرف ہے، اور صحت، ساتھ کے نیچے زیر، ہا پہ شد بھی اور زبر بھی اور تے ساکن، ہے اور تے۔ خوش گلو، خوش گلو، یہ موصوف صفت ہے بھائی بچو، خوش گلو موصوف صفت ہے، یہ مرکب توصیفی ہے، مرکب توصیفی کا پہلا اسم مجرور نہیں ہوتا، لہذا خوش کے شین کا اعراب یہ اہم ہوا، تو خوش گلو نہیں کہیں گے، خوش گلو کہیں گے، شین کو ساکن رکھیں گے، اس کو زیر نہیں دیں گے، کیونکہ زیر اس وقت دیتے جب یہ مرکب اضافی کا پہلا اسم ہوتا، چونکہ یہ مرکب توصیفی کا پہلا اسم ہے، لہٰذا یہ زیر نہیں آئے گی اس پہ، بلکہ یہ ساکن ہوگا، تو خوش گلو، خے پہ پیش، واو اور شین دونوں ساکن، اور گلو، اور گلو میں گاف کا بھی ہے، کبھی اس کو کوئی گلو پڑھ لے تو ممکن ہے، گاف پہ پیش، لام پہ پیش، واو ساکن۔ مضحکہ خیز، مضحکہ خیز، یہ مضحکہ اور مضحکہ میم کا اعراب ہے بھائی بچوں، اس میں عام لوگ مضحکہ پڑھتے ہیں، مضحکہ پڑھتے ہیں، مضحکہ نہیں، مضحکہ ہے، اور مضحکہ یا مضحکہ بھی نہیں، تو ہا کا اعراب اور میم کا اعراب، میم پہ پیش ہوگی، ہا پہ زبر، ہا پہ زیر ہوگی، مضحکہ، مضحکہ خیز، تو پھر پورے اعراب کیا ہوں گے، میم پہ پیش، ذات ساکن اور ہا کے نیچے زیر، کاف پہ زبر اور ہے ساکن، اور پھر خیز، خیز، یہ زیر نہیں ہوگی بلکہ زبر ہوگی، زیر ہوگی تو یہ خیز بن جائے گا، خیز، خیز نہیں ہے، خیز ہے، خے پہ زبر اور یہ ساکن اور زے بھی ساکن۔ نالا و شیون، نالا و شیون، نالا و شیون، اور پڑھیں گے نالا و شیون، تو کیا اعراب ہوگا بھی بچو، لکھنے کے اعتبار سے ہوگا نون پہ زبر، الف ساکن، لام پہ زبر اور ہے ساکن اور واو پہ زبر اور شین کے نیچے زیر، یا ساکن، واو ساکن اور نون بھی ساکن، نالا و شیون، لیکن پڑھنے کے اعتبار سے نالا، نالا او شیون، نالا او شیون۔
تو اب پڑھنے کے اعتبار سے اس پر اعراب لگ نہیں سکتا، اس لیے لکھیں گے نالا و شیون، پڑھیں گے نالا و شیون۔ نقل وطن، نقل وطن یہ بھی مرکب اضافی ہے، لام کے نیچے زیر ہوگی، باقی کوئی مشکل نہیں۔ نون پہ زبر، کاف ساکن، لام کے نیچے زیر، نقلے، اور واو پہ زبر، توئے پہ زبر اور نون ساکن۔ روزمرہ، بھائی بچوں روزمرہ نہیں ہوتا لفظ، روزمرہ نہیں ہوتا لفظ، روزمرہ ہوتا ہے، ہر روز ہوتا ہے لفظ، روز نہیں ہوتا، روز نامچہ ہوتا ہے، روز نامچہ نہیں ہوتا۔ تو روزمرہ رے پہ پیش ہوگی، واو ساکن، زے ساکن، میم پہ زبر، رے پہ شد بھی اور زبر بھی اور ہے ساکن۔ تو اس طرح سے آپ نے اس اعراب کو دیکھنا ہے اور اس طرح سے آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ وہ جو ایک طریقہ یہ کہ بس ایک لفظ بولا اس کے اوپر زبر زیر پیش ٹھوک دیا، تو یہ کوئی طریقہ نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ طریقہ یہ کہ آپ نے سوچنا ہے کہ اس میں عام کون سا لفظ ہے، کون سا حرف ہے جس کو اگر ہم زبر کے ساتھ پڑھیں تو کچھ اور، زیر کے ساتھ پڑھیں تو کچھ اور، اس پہ آپ نے اعراب متعین کرنا ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ کرو بھائی بچوں۔ نظر مؤنث ہے، زندگی مؤنث ہے، باورچی خانہ مذکر ہے، بلبل مؤنث ہے، بلبل مذکر ہے، گلاب مذکر ہے، الو مذکر ہے، راگ مذکر ہے، اوزاری مؤنث ہے، مصلحت مؤنث ہے اور قیاس مذکر ہے۔ مصنف نے الو کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اسے اختصار کے ساتھ بیان کریں۔ الو کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ الو کی کئی قسمیں بتائی جاتی ہیں، لیکن الو کی قسمیں بتانے والوں کی بھی اپنی بڑی قسمیں ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ الو کھنڈرات میں رہتا ہے اور کھنڈرات میں رہنے کی وجہ اس کے رہنے کی وجہ سے کھنڈرات نہیں بنے، کھنڈرات کسی اور وجہ سے بنے۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ الو مادہ اپنے بچوں کی پرورش تو کرتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ بڑے ہو کر اپنے باپ کی شکل اختیار کرنے لگتے ہیں تو انہیں نکال دیتی ہے۔ تو اس طرح اس نے باتیں لکھی ہیں۔ اس کے بعد ہے سبق کا عنوان، مصنف کا نام اور اقتباس کے موقع و محل کی وضاحت کرتے ہوئے مندرجہ ذیل اقتباس کی تشریح کریں۔ روے بچے اس سے پہلے بہت سے اقتباسات کی تشریح میں نے آپ کو کروائی ہے، اس کی تشریح آپ خود کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ بلبل پکے راگ گاتی ہے یا کچے؟ آپ تنگ آ جائیں گے تو اسے خاموش کرا سکتے ہیں تک، یہ بلبل میں سے ہے۔ تو آپ نے 3 عنوان کے ساتھ سب سے پہلے لکھنا ہے حوالہ متن۔ حوالہ متن میں آپ نے 2 چیزیں لکھنی ہیں، ایک مصنف کا نام اور ایک سبق کا نام۔ مصنف کا نام ہے شفیق الرحمان، سبق کا نام ہے ملکی پرندے اور دوسرے جانور۔ اس کے بعد آپ نے حل لغات لکھنی ہیں۔ لفظ لکھیں گے، یا تو لفظ لکھیں گے بریکٹ میں اس کا معنی لکھ دیں گے جو لفظ انڈر لائن کیا ہوا ہوگا، اور یا لفظ لکھیں گے لائن لگا لیں گے، ایک طرف الفاظ اور ایک طرف اس کے معنی، دونوں انداز میں لکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد بھائی بچوں آپ نے تشریح کا عنوان دینا ہے، اور اس میں تشریح طلب پیراگراف سے پہلے مصنف اسی بلبل کے بارے میں کیا بات کر رہے تھے تھوڑی سی وہ لکھنی ہے۔ پھر تشریح طلب پیراگراف میں مصنف اس پیرے میں جو بات کر رہے ہیں اس کا حاصل جو آپ کے دماغ میں آیا اور آپ اپنے الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں، آپ نے وہ لکھنا ہے۔ اور تشریح طلب پیراگراف کے بعد تیسرے پیرے میں آپ نے اس کے بعد کی باتیں جو کچھ ہیں وہ لکھنی ہے، اگر نہیں ہے تو کہیں گے کہ یہ آخری پیرا ہے۔ اس کے بعد مرکب ناقص اور مرکب تام میں فرق کرنا ہے بچوں۔ مرکب ناقص اور مرکب تام، آپ کو پتہ ہے جو لفظ انسان کی زبان سے نکلے وہ لفظ اگر بامعنی ہو تو اسے لفظ موضوع کہتے ہیں، بے معنی ہو تو اسے لفظ محمل کہتے ہیں۔ اب وہ جو لفظ ہے بامعنی لفظ موضوع اگر مفرد ہو تو اسے کلمہ کہتے ہیں، اور اگر مرکب ہو تو اسے کلام کہتے ہیں، اور یہ اسی کلام کو مرکب بھی کہتے ہیں۔ اور یہ مرکب 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک مرکب ناقص ہوتا ہے اور ایک مرکب تام ہوتا ہے۔ مرکب ناقص وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بات کرنے والا بات کر چکے تو سننے والے کی تشنگی ختم نہ ہو اور پوری اس بات سے وہ پوری طرح مستفید نہ ہو سکے، یہ ہے مرکب ناقص۔ اور اگر اس کی تشنگی دور ہو جائے اور پوری طرح مستفید ہو جائے تو یہ مرکب تام ہے۔ اب اس کو پڑھ لو۔ 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ مرکب کی 2 بڑی قسمیں ناقص اور تام۔ مرکب ناقص 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں کا ایسا مجموعہ جو پورا مفہوم ادا نہ کرے اور سننے والے پر اس کا مطلب واضح نہ ہو۔ مثالیں دیکھ لیجئے، میرا بھائی، کرسی پر، 4 آم، مضبوط دیوار، قیمتی گھڑی۔ اب یہ ایسے مرکب ہیں کہ جن سے آپ کو کچھ بات کا پتہ بھی چل رہا ہے لیکن پوری بات کا پتہ نہیں چل رہا۔ اس کے بعد ہے مرکب تام، 2 یا زیادہ لفظوں کا ایسا مجموعہ جو پورا مفہوم ادا کرے اور سننے والے پر اس کا مطلب اچھی طرح واضح ہو جائے، مرکب تام کہلاتا ہے اور اسے جملہ بھی کہتے ہیں۔ مثالیں دیکھیے، میرا بھائی بیمار ہے، وہ کرسی پر بیٹھا تھا، میں نے 4 آم خریدے، یہ کرسی بڑی مضبوط ہے،
اسلم نے ایک قیمتی گھڑی چرا لی۔ تو بچوں اب یہ ایسے جملے ہیں جو آپ کو ایک پوری بات سمجھانے میں کافی ہیں، اس لیے انہیں کہتے ہیں مرکب تام۔ تو بچوں آج آپ نے اپنی مشق میں مذکور پیراگراف کی تشریح میں نے آپ کو سمجھا دی ہے، وہ آپ نے خود کرنی ہے، اور اس کے علاوہ سوالات تقریباً سارے ہو گئے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔